ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا پاکستان کے جوہری سائنسدان دنیا کے سب سے خطرناک آدمی تھے؟ یہ تحریر بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ اکتوبر سن 2021 میں شائع کی گئی تھی، جسے آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تیسری برسی کی مناسبت سے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسی MI6 کے افسران کا ایک گروپ لیبیا میں ایک خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھا جب انہیں خاکی لفافوں کے ایک پلندے تھمائے گئے۔ یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات ایک خفیہ مشن کے اختتام کے قریب تھی۔ جب انہوں نے جہاز میں سوار ہو کر ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دیے گئے ہیں جن کے انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے۔ ان ڈیزائن کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلقہ پرزہ جات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے عبدالقدیر خان ایک اہم ترین شخصیت تھے۔ ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاری لڑائی، جہاں یہ ٹیکنالوجی رکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے خواہش مند آمنے سامنے ہیں، اس کہانی کا ایک اہم محور تھی۔ سابق CIA ڈائریکٹر جارج نے AQ خان کو کم از کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت پیش کیا تھا جب یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر AQ خان کو مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کو نہ صرف ان کی شخصیت کی پیچیدگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، بلکہ یہ بہت ظاہر کرتی ہے کہ دنیا ایٹمی ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورپ میں ایٹمی جاسوس بن کر نہیں آئے تھے، لیکن وہ ایک جاسوس بن گئے تھے۔ وہ 1970 کی دہائی میں نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے جب ان کے ملک پاکستان نے 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد اور انڈیا کی ایٹمی ترقی سے خوفزدہ ہو کر ایٹمی بم بنانے کی مہم شروع کی تھی۔ ڈاکٹر خان ایک یورپی کمپنی میں یورینیم افزودگی کے لیے سینٹری فیوجز بنانے کے کام میں شامل تھے۔ افزودہ یورینیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسے ایک حد تک زیادہ افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹمی بم بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینٹری فیوجز کے ڈیزائن نقل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے، جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے جو انہیں ایٹمی بم اور سینٹری فیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء خام مال سپلائی کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اکثر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس پروگرام کے انتہائی اہم ارکان میں سے ایک تھے۔ مگر انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی ایک کہانی تیار کی جس نے انہیں انڈیا کے خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کے لیے ایٹم بم تیار کرنے والے قومی ہیرو کا درجہ دے دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کیا کام کیا تھا جس نے انہیں اتنا اہم بنا دیا؟ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے خفیہ نیٹ ورک کو درآمد سے برآمد کی طرف موڑ دیا، اور وہ دنیا بھر میں گھومنے والی ایک شخصیت بن گئی، اور انہوں نے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے۔ ان میں سے بہت سے ممالک کو مغربی ممالک باغی ریاستیں سمجھتے تھے۔ ایران کے شہر میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹری فیوجز کی تیاری کا پروگرام، جو حالیہ برسوں میں شدید عالمی سفارتکاری کی ایک وجہ بن رہا ہے۔
اس کا نمایاں حصہ عبدالقدیر خان کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ایک ملاقات میں عبدالقدیر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی، جس میں قیمتیں بھی درج تھیں، اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر بھی دے سکتے تھے۔ عبدالقدیر خان نے 1 درجن سے زائد دورے شمالی کوریا کے بھی کیے تھے، جہاں سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے میں میزائل ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل کی گئی تھی۔ ان تمام سودوں کے ساتھ ایک اہم راز ہمیشہ رہا کہ کیا عبدالقدیر خان یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے۔ وہ اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کام کر رہے تھے، خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں۔ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ عبدالقدیر خان یہ سب کچھ پیسوں کے لالچ میں کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا، اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ و دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے، دوسروں کو کیوں نہیں۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے، جن کا بعد ازاں کوئی وجود نہیں نکلا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دورے کی وجہ سے بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا۔ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے نتیجے میں گھر میں نظر بند کر دیا، اور انہیں ٹی وی پہ آ کر اعتراف جرم پر بھی مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک عجیب صورتحال میں بسر کی، جہاں وہ نہ آزاد تھے نہ ہی قید۔ انہیں آج پاکستان عوام کی جانب سے ایٹم بم بنانے پر ملکی ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں بیرونی دنیا کا سفر کرنے اور بات کرنے سے روک دیا